الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو اپنا بندہ پیدا کیا اور اپنے محبوب کی امت سے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ہمیں مسلمان بنایا. اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت جماعت سے پیدا کیا. اور اہل سنت جماعت وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین تمام کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، جن کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے. یہ شرف صرف اور صرف اہل سنت کو ہی حاصل ہے. اس کے علاوہ دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہمیں ملیں گے جن کے عقائد و نظریات علیحدہ علیحدہ ہیں. کچھ حضور کے اصحاب کو نہیں مانتے، کچھ حضور کے صحاب کو گالیاں نکالتے ہیں، کچھ حضور کے ازواج کو گالیاں نکالتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت سے پیدا کیا جو جماعت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنائی ہے. یعنی وہ جماعت اہل سنت ہے جو بالکل صحابہ کے عقائد و نظریات پہ چلنے والی جماعت ہے. تو آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام۔ ٹوٹل یہ 6 اشخاص بنتے ہیں۔ 4 حضور کے خلفاء ہیں، 5ویں حضور کی ذات ہے، اور 6 نمبر پہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اب ان 6 بندوں کو 3 باتیں ایسی پسند ہیں جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آج کا جمعۃ المبارک ان 6 اشخاص جو ہیں، 6 شخصیات جو ہیں، ان کی یہ 3 باتیں کون سی اتنی اچھی اور ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ آگے جا کے ان 3 باتوں کی ہم وضاحت اور تشریح کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے۔ نبوت کے پروانے، پروانہ وہ ہوتا ہے جس طرح رات کو بلب چل رہا ہو اور اس کے ارد گرد یہ مکھیاں یا اس طرح کے حشرات جو لائٹ کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور اڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ یوں سمجھیں کہ ان کی محبت کی انتہا ہو چکی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں، اتنے وہ لائٹ کی محبت میں وہ مگن ہو چکے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بار بار کبھی لائٹ میں لگتے ہیں، کبھی دیوار میں لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شہد کی مکھی ہو، کوئی اور ہو، وہ اس لائٹ پہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پروانہ، کیوں؟ وہ اس لائٹ سے انہیں محبت ہے۔ تو جس کے ساتھ محبت ہو جائے انسان کو، پھر انسان کو اس کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اپنا نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بندہ مال بھی لٹا دیتا ہے، جان بھی لٹا دیتا ہے، بس خواہش ایک ہی ہوتی ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں میرا یار مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دنیا کی محبت بھی دیکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی دیکھ لیں۔ جو دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی عالم یہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں پھر وہ تو وراء الوراء ہے۔ اب حضور تشریف فرما تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے صرف 3 چیزیں محبوب ہیں، اس پوری دنیا میں سے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی پسند ہیں۔ یہ حضور خود فرما رہے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پہ حضور نے فرمایا مجھے خوشبو بڑی پسند ہے۔ نمبر 2 پہ حضور نے فرمایا مجھے بیویاں بڑی پسند ہیں خواتین میں سے، اور نمبر 3 پہ فرمایا کہ میری تیسری جو چیز محبوب ہے، فرمایا کہ وہ نماز ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ حضور کو 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، بیوی اور نماز۔ اب وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 3 چیزیں محبوب سنی، حضرت ابو بکر صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ یہ محبت دیکھیں حضور کے ساتھ، حضور کو 3 پسند تھی، آپ کی عادت کو لے کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ تمہیں 3 چیزیں کیا پسند ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے جڑی چیز پسند ہے میں یہ چاہتا ہوں ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو، ابو بکر حضور کے چہرے کو دیکھتا رہے۔ مجھے سب سے پہلے دنیا میں یہ چیز پسند ہے۔ دوسرے نمبر پہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ مال میرا ہو
اور ذات حضور کی ہو، میں سارا مال حضور کی بارگاہ میں خرچ کر دوں۔ اور تیسری خواہش عرض کرتے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں میں سے ایک پسند چیز یہ بھی ہے کہ میری بیٹی ہو عائشہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں شامل ہو، یعنی ان کے نکاح میں ہو۔ یہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، ساتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم حضور کے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بھی دنیا میں صرف 3 چیزیں ہی سب سے زیادہ پسند ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے محبوب چیز یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے جائیں۔ یہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1 اچھی بات کا حکم دینا، نمبر 2 برائی سے منع کرنا، نمبر 3 پھٹے پرانے کپڑے پہنے جائیں عاجزی کے طور پر۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ بات کی، پاس ہی حضرت عثمان غنی تشریف فرما تھے۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی پسند ہیں، وہ بڑی محبوب ہیں۔ پوچھا گیا کہ عثمان آپ کو کون سی 3 چیزیں ایسی پسند ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو مجھے پسند ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے کسی غریب کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ اور دوسری چیز جو مجھے محبوب ہے وہ یہ ہے کہ ننگوں کو کپڑے پہنا دینا۔ جو بندہ غریب ہے، کپڑے نہیں ہے، فرمایا ننگوں کو کپڑے پہنا دینا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا کروں میں۔ یہ حضرت علی نے جب یہ بات حضرت عثمان غنی کی سنی تو حضرت عثمان غنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا گیا کہ علی آپ کو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 مہمان آ جائے تو اس کی خدمت اچھے طریقے سے کی جائے، یعنی مہمان جب آ جائے مہمان نوازی اچھے طریقے سے کی جائے۔ اور پھر پوچھا دوسری چیز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری دوسری محبوب چیز یہ ہے گرمیوں کے دن ہوں اور پھر بندے نے روزہ رکھا ہو اور پھر پیاس لگی ہو، پھر اللہ کی رضا کے لیے بندہ صبر کرے، مجھے یہ دوسری چیز دنیا میں بڑی پسند ہے۔ تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میدان جہاد ہو اور وہاں علی کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ یہ 3 چیزیں علی کو بڑی پسند ہیں۔ اب 4 حضور کے خلیفہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور چھٹے جو شامل اس میں ہوئے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی آ گئے۔ جب حضور اپنے صحابہ کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے تھے تو حضرت جبریل امین بھی جو ہے وہ آ گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک وسلم، میں نے اور اللہ نے آپ کی گفتگو کو سن لیا ہے، جو آپ اور آپ کے صحابہ بیٹھ کے چیزیں پسند کر رہے تھے، عرض کرتے ہیں کہ میں نے ان چیزوں کو سن لیا ہے۔ اب مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں، اگر میں جبریل دنیا میں رہتا تو پھر مجھے 3 چیزیں کون سی پسند ہوتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل پھر تو بتا، اگر تو دنیا میں ہوتا تو تمہیں دنیا میں کون سی 3 چیزیں محبوب ہوتی؟ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو گمراہ بندے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے، جو اپنے عقیدے سے ہٹ چکے ہیں، مسلمان ہیں تو کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ فرمایا مجھے سب سے پسند چیز یہ ہے ان کی رہنمائی کی جائے۔ اور نمبر 2 مسافر بندہ جو ہے اس کی دل جوئی کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کو جگہ دی جائے، کھانا کھلایا جائے۔ اور عرض کرتے ہیں کہ تیسری چیز یہ ہے
جو بال بچوں والا ہو مگر تنگ دست ہو، میرا دل کرتا ہے کہ اس بندے کی مدد کی جائے۔ اب یہ تین چیزیں حضور کو پسند ہیں، تین ابو بکر کو پسند ہیں، تین حضرت عمر کو پسند ہیں، تین عثمان کو پسند ہے، تین مولا علی کو پسند ہے۔ اور تین چیزیں جو ہیں کیونکہ جبریل کو رب نے بھیجا ہے اور رب نے پھر یہ کلمات سکھا کے بھیجے کہ اگر آپ سے پوچھے تو پھر یہ جواب دینا۔ تو اب ان کی تشریحات کے اندر ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تین چیزیں جو ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دنیا جو طرح طرح کے بے شمار نعمتوں سے، لذتوں سے اور راحتوں سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے، اور اس دنیا میں ہر انسان کو فطری طور پر نعمتوں اور لذتوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی لذت سے، کسی نہ کسی نعمت سے اس کو ضرور محبت ہے، کسی کو مال سے، کسی کو اولاد سے، کسی کو صحت سے، تو کسی کو کسی سے کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہی ہے۔ مگر مجھے دنیا کی حضور نے فرمایا تین چیزوں میں سے جو تین پسند ہیں، فرمایا ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ خوشبو ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے خوشبو جو ہے وہ بڑی پسند ہے۔ تو فرمایا کہ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ببرکات ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے وہ تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ گلیاں بھی بتاتی ہیں کہ یہاں سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مصطفیٰ کو تلاش کرنا ہوتا، حضور کے ساتھ ملنا ہوتا، پھر ہم گلیوں میں نکل جاتے، جس گلی میں مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہمیں حضور وہاں مل جایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میری بیٹی جوان ہے، میں بڑا مالدار تھا اور میں یہ کہا کرتا تھا کہ میری جب بیٹی کی شادی ہوگی تو میں اسے دنیا کی ہر نعمت اس کو دوں گا، مگر آج حالات نے ایسا پلٹا بدلا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں اپنی بیٹی کو کیا دوں؟ نبی پاک نے فرمایا شیشی لے کرو، حضور نے اس کے اندر اپنے پسینہ مبارک جو ہے اس میں ڈال دیا، فرمایا جب تمہاری بیٹی دلہن بن جائے تو فرمایا یہ اس کو پسینہ لگا دینا۔ جب اس نے پسینہ لگایا تو یہ تو اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک خوشبو تھا۔ اب جب حضور کا پسینہ مبارک اس گھر میں پہنچا اور جب دلہن کو لگایا گیا، پورے گھر میں جو ہے ویسی خوشبو جو ہے وہ مہکنے لگی کہ لوگ جو ہے اس گھر کی طرف اشارے کہتے ہیں کہ بیت المطیبین، یہ گھر وہ ہے جس میں خوشبو آتی ہے اور یہ خوشبوؤں والا گھر ہے۔ اور پھر اس دلہن اور پھر اس دلہے سے جو بچے بھی پیدا ہوئے ان میں بھی مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی رہی۔ اور امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے بعد 800 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، حضور کے بعد 800 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں ان کی اولاد کو دیکھا ہے جن کو مصطفیٰ نے خوشبو عطا فرمائی تھی، میں نے دیکھا ہے ان کی اولاد سے آج بھی پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ حضور تو خود پسینہ کی جو ہے وہ اتنی زیادہ خوشبو تھی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے اور حضور اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اگلی بات حضرت انس فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جسم مبارک سے پسینہ جو ہے وہ بہہ رہا تھا، حضور کے جسم مبارک سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ تو میری والدہ محترمہ ام سلیم نے حضور کے جب پسینے کو دیکھا تو آپ کا پسینہ مبارک ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ام سلیم تم اس پسینے کا کیا کرو گی؟ یہ جو پسینہ تم اکٹھا کر رہی ہو اس کا کیا کرو گی؟ تو ام سلیم عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ہم اس کو اپنی خوشبوؤں کے ساتھ ملائیں گے اور یہ خود تمام خوشبوؤں سے زیادہ تر پاکیزہ ہے اور یہ بہترین خوشبو ہے، اس وجہ سے یہ پسینہ میں جو ہے وہ اکٹھا کر رہی ہوں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں
اس پسینے کو میری میت اور میرے کفن کو لگا کے جو ہے مجھے قبر انور کے اندر دفن کر دینا، یہ خوشبو مصطفیٰ ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، دوسری چیز انہوں نے فرمایا کہ مجھے بیویاں جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں دنیا کے لحاظ سے۔ نیک بیوی کسی کو مل جانا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بیوی انسان کے لیے جنت بھی ہے اور بیوی انسان کے لیے دوزخ بھی ہے۔ اچھی بیوی مل جائے تو انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے، اگر بری بیوی مل جائے تو پھر انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ زندگی میں سکون نہیں رہتا، گھر آباد نہیں رہتے، گھر میں خیر و برکت نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کی بیوی صحیح نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جب تک وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے لے تب تک رب تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو بیوی جو ہے یہ ایک جنت بھی ہے اور ایک جو ہے وہ دوزخ بھی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، فرمایا کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ بڑی پسند ہے۔ اور پھر فرمایا حضور نے تیسری چیز جو مجھے پسند ہے، فرمایا وہ نماز ہے۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ تین چیزیں حضور کو پسند ہے، خوشبو، نیک بیوی اور پھر فرمایا کہ نماز۔ حضور کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں حضور کے نکاح پہ رہی ہیں۔ ویسے حضور نے 11 نکاح جو ہے حضور نے شادیاں کی ہیں، لیکن 9 اکٹھی ایک وقت میں حضور کے نکاح میں رہی ہیں۔ لیکن کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جس نے حضور سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، بلکہ حضور نے ہر ایک کے ساتھ بڑے عدل کے ساتھ محبت اور جو جس کا وقت مقرر تھا حضور اس کو دیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سیرت ہمارے لیے ایک اہم نمونہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں جو ہے وہ بڑی پسند ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں مجھے یہ چیز پسند ہے کہ آنکھیں صدیق کی ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، ہر وقت میں دیدار کرتا رہتا ہوں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا مر رآنی رأی اللہ فقد رأی الحق، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ یوں سمجھے کہ جیسے میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا وہ یوں سمجھے میں نے خدا کو دیکھ لیا۔ اور صدیق اکبر کی خواہش کیا ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے ان کی شان تو وراء الورا ہے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا کے کتب، ابدال، قاری، حافظ، غوث سارے مل کے ساری زندگی عبادت بھی کرتے رہے، اور ایک صحابی رسول جس نے ایک مٹھی جوں اللہ کی راہ میں خرچ کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ اور جس نے ایک نگاہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، پھر اس کے بعد عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے مر گیا اور چلا گیا، تو فرمایا کہ میرے دیکھنے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ابو بکر کہتے ہیں کہ نگاہ میری ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، میں مصطفیٰ کو جو ہے وہ دیکھتا رہوں۔ پھر آپ اگلی بات کرتے ہیں کہ میری اگلی خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو اور خرچے کرنے والی کی ذات مصطفیٰ کریم ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جتنا مال ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ حضور فرمایا کرتے تھے جس نے مجھ پہ مال خرچ کیا یا جس نے جو مجھ پر احسان کیا، مرنے سے پہلے میں دنیا چھوڑنے سے پہلے اس کا احسان میں نے پورا کر دیا ہے۔ ایک ابو بکر ہے جس کا احسان میں پورا نہیں کر سکا، کل بروز قیامت اللہ ابو بکر کو احسان عطا فرمائے گا۔ یہ ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس کا مال بھی میں نے خرچ کیا ہے تو بطور امانت سمجھ کے کیا ہے، لیکن ایک ابو بکر ہیں جن کا مال جب بھی میں نے خرچ کیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے کیا ہے۔ آپ جب ایمان لائے تو 40,000 آپ کے پاس درہم تھے، تو مدینے آنے سے پہلے 35,000 آپ نے مکے میں مسلمانوں پہ خرچ کر دیے تھے۔ یہ 3 چیزیں حضرت ابو بکر کو پسند تھیں۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ 3 چیزیں جو ہے وہ پسند ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اچھی بات کا حکم دینا۔ نمبر 2 بری بات سے جو ہے وہ منع کرنا۔ اب اس امت کو ساری امتوں سے اعلیٰ امت اس لیے قرار دیا گیا ہے، اگر قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت ساری امتوں سے سردار ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس امت کی ایسی خاصیت کیا ہے؟ ایک تو یہ مصطفیٰ کی امت ہے، اور دوسرا اس امت کی ایک صفت یہ ہے یہ گناہوں سے منع کرتی ہے اور نیکی کا جو ہے
وہ حکم دیتی ہے، اس وجہ سے اس امت کو ساری امتوں سے اعلیٰ قرار دیا گیا۔ تو گرامی قدر حضرات، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ دو باتیں پسند ہیں، ایک نیکی کا حکم دیا جائے اور دوسرا برائی سے منع کیا جائے۔ تیسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ پھٹے اور پرانے کپڑے جو ہے وہ پہنے جائیں۔ یہ عاجزی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ آپ کے سوٹ پہ جو ہے وہ 7 پیوند لگے ہوتے تھے، ٹانکے لگے ہوا کرتے تھے، لیکن آپ ہر وقت امت مصطفیٰ کے غریب لوگوں کو تلاش کرتے، کبھی ان کو کھانا کھلاتے، کبھی انہیں کپڑے پہناتے۔ یہ آپ کی جو ہے وہ خواہش تھی۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کو بھی 3 چیزیں جو ہے وہ پسند تھی، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ آپ کو بڑی چیز پسند ہے، اور رب تعالیٰ کو بھی یہ بھی پسند ہے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ کا مختصر خطبہ دیا، اور جمعے کا خطبہ تھا، لوگ اسی طرح جمع تھے، تقریر سٹارٹ کی، ایک جملہ بولا، کہا کہ کسی غریب کو 1 لقمہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، آپ فرماتے ہیں 1000 مسجد بنانے سے بہتر ہے۔ جمعے کا وقت ہو گیا، صفیں درست کر لیں۔ یعنی 1 لقمہ کسی کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی جو ہے وہ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ننگوں کو کپڑے پہنانا، جو بندہ تنگ دست ہے، بال زیادہ ہے، کم آمدنی ہے، اس کو کپڑے لے کر دے دینا، یہ اللہ کو بھی ادا بڑی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے، اور حضور کے صحابی حضرت عثمان غنی بھی اس کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تیسری بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت انسان کرتا رہا کرے۔ تو جب تک انسان قرآن کے ساتھ مل کے رہتا ہے تو پھر قرآن اس بندے کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، گمراہ ہونے سے بچاتا رہتا ہے، بد مذہب لوگوں سے انسان بچا رہتا ہے، اور قرآن اس بندے کی رہنمائی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار بھی بیٹھے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں دنیا میں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں دنیا میں بڑی پسند ہیں۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ پنکھے چلا دیں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ وہ ایک یہ ہے کہ گرمیوں کے دن ہو اور پھر اس کے اندر مجھے روزہ ہو، اور پھر پیاس لگے، پھر بھوک کی شدت محسوس ہو، اس وقت میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کروں، یہ بات مجھے بڑی پسند ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ ہو اور پھر وہاں علی کے ہاتھ میں تلوار ہو، یہ بات علی کو جو ہے وہ بڑی پسند ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی 3 چیزیں آپ نے جو ہے وہ سماعت فرمائی۔ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں، ابو بکر نے 3 چیزیں بتائیں، حضرت عمر نے 3 بتائیں، حضرت مولا علی نے بتائیں، اب جبریل بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اور اللہ نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ حضور سے جا کر عرض کریں اگر میں جبریل دنیا میں ہوتا تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے 3 چیزیں کون سی ایسی ہیں جو میں پسند کرتا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جبریل بتاؤ دنیا میں تمہیں 3 چیزیں کون سی جو ہے وہ پسند ہیں؟ تو حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ بذل استطاعت، فرمایا کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں اپنا وقت جو ہے وہ خرچ کرنا نیک کاموں کے اندر، یہ مجھے جو ہے وہ سب سے اچھا اور سب سے اچھی چیز جو ہے یہ لگتی ہے کہ جس قدر ہو سکے، یہ نہیں کیونکہ اللہ کی راہ ایسی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا وہ نیکیوں سے محروم رہ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اب ایک شخص نے یہ مسجد بنائی ہے، دوسرا اس کی نیت ہے کہ یار میرے پاس پیسے اتنے ہوتے کہ میں بھی مسجد بنا دیتا، اب اس نے مسجد بنائی نہیں لیکن نیت اچھی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کے بدلے مسجد بنانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس لیے جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ طاقت جتنی ہو استطاعت کے مطابق، اب رب تعالیٰ نے بھی استطاعت کو چنا ہے، حضور نے بھی میانہ روی اختیار کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ میانہ روی اختیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس 1000 روپے آیا اور ایک دن میں خرچ کر لو، یا 1000 روپے ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، ایسا نہیں، ہمارے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ اپنے خرچے اخراجات نکال کے اس میں سے جو بچتا ہے
اور تمہاری استطاعت ہے اس سے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے۔ اب حج ہے، ہر بندے پہ حج فرض نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج صرف اس بندے پہ فرض ہے جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے، جس کے بعد اس کی اولاد، اس کی فیملی جو ہے ان کے پاس رہنے کا خرچہ ہے۔ اب ایک بندے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو اس بندے پہ حج فرض نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جبریل کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ دوسری خصلت آپ فرماتے ہیں گریہ ندامت، یعنی جب گناہ ہو جائے پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، پھر رویا جائے، پھر رب تعالیٰ جو انسان کے آنکھوں سے قطرہ پانی کا نکلتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے بدلے، حالانکہ وہ پانی ہوتا ہے قطرہ، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت کے سمندر اس بندے کے نامہ اعمال میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا گناہ کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اور پھر فرمایا کہ تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ فاقہ کیا جائے، جس قدر ہو سکے آپ رب تعالیٰ کے ہاں فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزاریں، صبر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ بقا ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا جو صبر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں، اور اپنے محبوب کو فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم، فرمایا محبوب بس آپ صبر کریں، اتنا صبر جتنا اولو العزم رسولوں نے کیا ہے، یعنی اولو العزم رسول ہیں جنہوں نے مل کے اتنا صبر کیا، فرمایا محبوب آپ اکیلے نے اتنا جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ یہ باتیں جو ہے وہ حضرت جبریل کو پسند ہے۔ تو یہ میں نے چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر انسان انہی کو اپنا لے تو کتنی اچھی بات ہے۔ حضور کو خوشبو پسند ہے، اور اس کے بعد حضور کو جو ہے وہ نیک بیوی پسند ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے۔ ابو بکر ہیں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہے اور میری بیٹی حضور کے نگاہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد میرا مال ہو اور حضور کی ذات ہو، میں خرچ کرتا رہوں۔ اب پھر حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور بھوکوں کو کھانا جو ہے وہ کھلایا جائے۔ حضرت عثمان غنی کو بھی اسی طرح، حضرت مولا علی بھی، اور جبریل امین نے بھی علیہ السلام نے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو یقیناً ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی